العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ریا اور سمع سے متعلق تعلیمات شرع پر کلام چل رہا تھا۔ ریا کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کا قرب، اس کی رضا جس نیک عمل سے حاصل ہو سکتی ہو، اس نیک عمل کو رضائے الہی کے حصول کے بجائے کسی مخلوق کو راضی کرنے، مخلوق سے فائدہ حاصل کرنے کے ارادے سے کرنا ریا کہلاتا ہے۔ اب اگر اس میں اللہ کی رضا بھی ملحوظ ہو، دیگر فوائد، تو ریائے مخلوط کہلاتا ہے، یعنی خلط ملط ریا، یعنی اللہ کی رضا بھی ہے، دوسری بھی۔ اس میں جتنا اللہ کی رضا ہوگی اتنا ثواب ملے گا، جتنا لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں گے اتنا گناہ ہے، عذاب ہے، توبہ واجب ہے۔ اور ایک ہوتی ہے رعایہ غیر مخلوط، یعنی جس میں بالکل خالصتاً مخلوق کو بس راضی کرنے کا ارادہ، اگر یہ مخلوق نہ ہوتی تو وہ نیک عمل کرتے ہی نہیں، تو اس میں بالکل ثواب نہیں ملے گا اور یہ بہت زیادہ گناہ ہوگا۔ دوسرا ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک سمع ہوتا ہے، یعنی سنانا، یہ نیک عمل کے بعد ہوتا ہے۔ عموماً میں نے اتنے حج کیے ہیں جی، ہم نے تو اتنے عمرے کیے ہیں، میں نے اتنی بچیوں کی شادی کروا دی ہے، ہم اتنے اداروں کے اندر فنڈ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں۔ اس طرح انسان سناتا ہے اور لوگوں کو اپنے کارنامے بتاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف بظاہر چاہ نہیں رہا ہوتا، بس لیکن سنانے کی عادت ہوتی ہے، سنانے کی۔ کوئی تعریف کرے تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، ایسی کیفیات بھی سامنے آئی ہیں لوگوں کی کہ انہیں مطلب تعریف کی خواہش بھی نہیں ہوتی، عادت بن گئی ہے، بس سنانا ہے، سنانا ہے، سنانا ہے۔ اسے کہتے ہیں گناہ بے لذت، کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور کوئی لذت بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، دوسری بات یہ کہ گناہ سے کوئی لذت حاصل ہو رہی ہو تو تب بھی چلو سمجھ میں آتا ہے کہ جی نفس اس کی طرف مائل، اور یہ تیسرا یہ کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور کوئی مزہ لذت بھی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے پھر اس کو سنانے کا؟ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے نیک عمل کو چھپا کر رکھے، بالکل کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے، بہت ہی سخت کوئی ضرورت ہو تو پھر وہ کرے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی استاد ہے، وہ اپنی سابقہ زندگی کے واقعات شاگردوں کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ یہ بھی محنت کے عادی بنے، اور حالات کے ناموافق ہونے کے باوجود اپنی علمی کوشش کو ترک نہ کریں، تو وہ اپنے واقعات بتا رہا ہے، جی میں نے اس طرح کیا، میں نے اس طرح کیا، میں اس طرح قربانی دیتا رہا، میں نے اس طرح فلاں وقت میں فاقے بھی کیے اور میں پڑھتا رہا، اور میں نے اس طریقے سے فلاں مصیبت برداشت کی، گھر میں موت میت ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود میں نے تعلیم کے حصول کا سلسلہ موقوف نہ کیا۔ تو یہ ہمت فراہم کرنا مقصود۔ تو اگر واقعی صرف ہمت فراہم کرنا مقصود ہے، اپنی تعریف کروانا مقصود نہیں، اپنے عمل کو کیش کروانا مقصود نہیں، تو پھر اس طرح ترغیباً اپنی نیکیاں ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہی کرے کہ جو بہت ہی مضبوط باطن شخص ہو، جو ریا کے معاملے کے اوپر گہری نگاہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو نفس و شیطان کی چالوں کو سمجھ سکتا ہو۔ ورنہ بعض اوقات ہم اسی ترغیبی معاملے کے پیش نظر اپنے نیک عمل کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر اپنی نیت کو قابو میں نہیں رکھ سکتے اور ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ جب تک سخت ضرورت نہ ہو اپنے نیک عمل کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ریا کے معاملے سے نفرت کریں۔ یہ گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو کبھی مقبول نہیں ہونے دیتا، اور اس کا آخرت میں بہت سخت وبال ہے، عذاب ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی جو بڑے ہیں، مثال کے بڑے سے مراد جیسے حکماء ہوتے ہیں، جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، تو جیسے مسجد کے ائمہ وغیرہ ہیں، تو ان جو اپر لیول پہ لوگ ہیں، جن کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، انہیں رول ماڈل بننا ہوگا، انہیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اور پھر اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ جس بچے کے والدین ہر بات کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں اور بار بار اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے سناتے ہوں، تو کیا ان کے بچوں میں یہ عادت منتقل نہیں ہوگی؟ جبکہ وہ اپنے بچوں کو نہ ریا کی تعریف بتا رہے ہیں، نہ سمع کی تعریف بتا رہے ہیں، نہ ان کی قباحتیں بتا رہے ہیں، نہ ان کی وجہ سے اعمال کے ضائع ہونے کا کوئی شعور بچوں کو فراہم کر رہے ہیں، کہ وہ تو خود برباد کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ بچے بتائیں کیسے وہ اللہ کے ولی بن جائیں گے کہ وہ ریا سے بچ جائیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، وہ کسی نیک آدمی کی صحبت میں چلے جائیں،
مثال کے طور پہ وہ جمعہ پڑھنے گئے اور جمعے کے اندر بیان ہی اس طرح کا چل رہا تھا اور اس میں بہت اچھے انداز سے عوامی ذہنی سطح پر اتر کر سمجھایا گیا، تو پھر وہ بچوں نے سیکھ لیا اور انہوں نے بلکہ اپنے ماں باپ کا محاسبہ کیا ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، کہ واقعی یہ چیزیں تو ہمارے والدین میں بھی ہیں، تو پھر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ والدین اگر گناہ گار ہوں تو اولاد نیک نکلے، گناہ گار نکلے، وہ نیک بھی نکل سکتی ہے۔ یوں ہی اگر والدین نیک ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اولاد نیک نکلے، وہ بعض اوقات گناہ گار بھی نکل سکتی ہے، لیکن یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اصل جو ہے جو بڑوں کے اثرات قبول کرتے ہیں، جیسے ٹیچرز ہیں، جیسے مطلب مسجد کے ائمہ ہیں، استاد ہیں، قاری حضرات وغیرہ ہوتے ہیں یا عالم دین ہوتے ہیں، ماں باپ وغیرہ، ان کے اثرات بچے زیادہ قبول کرتے ہیں۔ تو اگر یہ خراب عادات میں مبتلا ہوتے ہیں تو بچوں میں بھی خراب عادتیں آتی ہیں۔ تو ریا کی مذمت سے متعلق ایک ذرا اور آیت کریمہ دیکھیں، لیکن یہ سورۃ الماعون جو ہے یہ میں تقریباً آپ کو پوری عرض کرتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت ذکر کی ہے، اور یہ عاص بن وائل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر تھا، اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا اے حبیب آپ نے ملاحظہ فرمایا اس شخص کو جو دین کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، یعنی ان کی تکذیب کرتا ہے، ان کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ فذالک الذی یدع الیتیم، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ جو اوصاف غیر حمیدہ ہیں، اوصاف قبیحہ ہیں، اور جو اس میں بری گندی عادتیں تھیں وہ اللہ نے ذکر فرمائیں کہ فذالک الذی یدع الیتیم، پھر وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یعنی بیچارے جو مانگنے آتے ہیں یتیم، انہیں دھکے دے دے کر نکال دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، یعنی خود بھی کھانا روک دیتا ہے لوگوں سے جو غریب مسکین ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی منع کر دیتا ہے، ان کو بھی نہیں دیتا، رغبت نہیں دیتا کہ کھانا دیں، یہ بھی ایک برا وصف ہے اس میں۔ فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور جو عام استعمال کی چیزیں ہیں اس سے جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ عام سی چیزیں بھی ان کو نہیں دیتے ہیں، جیسے گھر کے برتن وغیرہ، چھوٹے کوئی سوئی دے دو جی، کینچی دے دو تھوڑی دیر کے لیے، عام برتنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی روک دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفار کی مذمت بیان فرمائی، اس میں چند چیزیں ذکر فرمائیں، یتیموں کو دھکے دینا، غریب مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، اور اسی طریقے سے نمازوں کی کوتاہیاں کرنا، جو اللہ نے جو عبادات ان پہ لازم کی ہیں وہ، اور اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں تو الذین هم یراؤون، کہ جو ریاکاریاں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاکاری بہت ہی بری چیز ہے، اور یہ کفار کا وصف عظیم رہا ہے، اور کفار کیونکہ ان کو اللہ کی رضا تو مقصود نہیں ہوتی تھی، بس دکھاوا دکھاوا دکھاوا، اس لیے وہ لوگ قابل مذمت رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا خاص طور پر یہاں ذکر فرمایا۔ تو اب آپ یہ ذرا غور فرمائیں، اور میں ضمناً ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، ہم لوگ اس کی مثال دیتے ہیں سخاوت کے حوالے سے، جو حاتم طائی تو بڑا سخی آدمی تھا، شاید آپ کو یہ حیرت ہو بہت سے سننے والوں کو کہ وہ کافر شخص تھا، مسلمان نہیں تھا، اور ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا تھا تاکہ میں سخاوت میں معروف ہو جاؤں، تو وہ معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا، تو اس لیے ہم بعض اوقات اس کی سخاوت میں مثال دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو حاتم طائی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ حاتم طائی کی تمام زندگی بھر کی جو ریاکارانہ سخاوت ایک طرف رکھیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سامنے رکھ لیں جو سرکار نے کرم نوازی فرمائی، تو اس کی پوری زندگی کے یہ اعمال بھی سرکار کے کسی ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حقیقتاً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست سخی تھے، اور بہت ہی زیادہ اجود الناس، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، خصوصاً رمضان میں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بعض اعرابی آئے، پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اگر وادی پوری بھری ہوئی ہے بکریوں سے وہ مانگ لی تو سرکار نے ساری بکریاں ان کو دے دیں، تو وہ جا کر کہا کرتے تھے کہ ہم ایک ایسے نبی کے پاس سے آئے ہیں
جنہوں نے ہمیں اتنا دیا ہے اور اس انداز سے دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ہے کمال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ایک مومن کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو جو ریاکاری میں مبتلا ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، مجھ سمیت میں بھی سوچوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جب آپ کو سمجھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کو فراموش کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے سامنے کا آئینہ رکھنا چاہیے۔ یہی ایک عالم کی، ایک استاد کی اور بڑوں کی میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ جب وہ دوسرے کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی ذات کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں اور اپنے اوپر محاسبانہ نگاہ نہیں ڈالتے ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں لوگوں سے کہ آپ ہمارا محاسبہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بتوفیق الہی ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنے دیں۔ ہم اپنے محاسبے کے لیے خود ہی کافی ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اتنے اکابرین کی صحبت ہم نے اختیار کی ہے اور اتنا عرصہ ہو گیا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ اب اپنا محاسبہ کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں رہا ہے۔ پھر بھی ہم اس بات کا اعتراف کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ بعض اوقات نہ سمجھ میں چیز نہیں آتی، نفس و شیطان کی چال سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ بہرحال میں بھی محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی محاسبہ کریں کہ آئندہ زندگی میں ہم جو بھی عمل کریں گے صرف اپنے رب کریم کے لیے کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہماری نگاہ اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، ہم کچھ سنیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے سنیں، ہم کچھ بولیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بولنا چاہیے۔ اسی طرح ہم کسی کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جائیں۔ ہم کچھ سوچتے ہیں ذہن میں، اللہ کے لیے سوچیں۔ کسی کو کچھ دے رہے ہیں یا زبان سے نصیحت کر رہے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح کسی سے کچھ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ملحوظ ہونی چاہیے۔ یوں ہی جو عبادات اختیار کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یا حج ہے، یا زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا ویسی نفلی صدقہ دے رہے ہیں، ہر ایک میں ہمیں شروع میں بھی اپنی نیت کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر عمل کے دوران اپنی نیت کا سختی سے احتساب، کہ کوئی ذرہ برابر کوئی خراب نیت شامل نہ ہو جائے۔ اور پھر جب عمل کر چکیں تو بس جیسے میں نے عرض کیا کہ سمجھانے کے لیے ایسی ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ زمین میں گویا کہ اس کو دبا کر مٹی برابر کر دیں، بالکل تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا ہے۔ اگر مردے کو دبا دے جائے یا آپ اپنا خزانہ کہیں دبا دیں اور مٹی برابر کر دیں تو کیا پتہ چلے کسی کو کہ نیچے کیا دفن ہے۔ تو بس نیکی، جسے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نیکی کریں اور اس کو بھول جائیں۔ دریا میں ڈال کا مطلب جب ہم کچھ چیز دریا میں بہا دیتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، رہتی نہیں، گویا کہ ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرنے کے بعد گویا کہ اس کو بھول جائے۔ گناہ کو یاد رکھیں، وہ بھی پہلے تو اس اعتبار سے کہ یاد ہوگا تو توبہ ہوگی، یاد ہوگا تو اس پہ ندامت پچھتاوا ہوگا، نادم رہوں، پچھتائیں اور پھر کامل توبہ کریں۔ اور ہمارے اکابرین نے تو یہ بھی فرمایا کہ پھر اس گناہ کو بھول جائیں کامل توبہ کرنے کے بعد، صحیح نادم شرمندہ ہونے کے بعد۔ اس کے بعد اس گناہ کے تدارک کے لیے، اس کا کفارہ گویا کہ ادا کرنے کے لیے کثرت سے نیک اعمال کریں، تاکہ شیطان اس گناہ میں مبتلا کروانے کے بعد پچھتاتا رہے کہ میں نے کیوں اس کو گناہ میں مبتلا کر دیا کہ یہ اتنا اخلاص کی طرف آ گیا اور اتنے کثیر نیک اعمال کی طرف آ گیا۔ اب جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں تو نفس و شیطان کو یہ بہت زیادہ بری لگ رہی ہوگی بات کہ یہ کہاں کسی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی اور وہ اخلاص کی طرف آ گیا تو ہماری چال تو ناکام ہو جائے گی۔ اس لیے پھر اگر کوئی ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جن کو ریاکاری کی عادت ہے، سنانے کی عادت ہے، اور ان کو ہمارے کلمات ناگوار گزر رہے ہوں، طبیعت پر گرانی سی آ رہی ہو، بوجھ آ رہا ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پہ 8-10 آدمی بیٹھ کر سن رہے ہوں اور ایک ان میں ویسا ہی ہو، تو پھر وہ لوگ جب اس قسم کی علامات ہم ذکر کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے ان کی نگاہیں اس طرف اڑ جاتی ہیں۔ تو پھر جو شخص واقعی جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مجرم سا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے ثابت کرتا ہے، یعنی دلائل دینا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والے پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہ یہ کہتا، نہ یہ میری جو پوشیدہ خرابی ہے ظاہر ہوتی، نہ لوگ مجھے پہچانتے، نہ ریاکار کہتے۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم واعظ و نصیحت کرنے والے کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے کہ آدمی ایک تو ہدایت قبول نہ کرے،
پھر ہادی کو قبول نہ کرے، ہادی کو پسند نہ کرے جو ہدایت دینے والا ہے، تو پھر بتائیں کس طریقے سے فلاح و کامرانی حاصل ہوگی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عمل سے پہلے اپنی نیت کا محاسبہ، عمل کے دوران نیت کا محاسبہ، اور عمل کے آخر میں پھر بس یہ قصد و ارادہ کہ اب یہ میدان محشر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے اور میرا نام اعمال دے کر مجھے وہاں پر دکھایا جائے عمل تو ظاہر ہو، ورنہ اس کے بعد میں کسی پر ظاہر نہیں ہونے دوں گا، یہ ہے کمال۔ اور میں نے جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارے اکابرین تو ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ وہ جب دیکھتے تھے کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، کسی پہ ناگہانی آفت آ گئی ہے، تو وہ تھیلیوں کے اندر دراہم اور دنانیر بھر کر، اور اس میں پھر پرچہ وغیرہ بھی اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ڈالتے تھے کہ اگر آپ اس کو قبول فرما لیں تو یہ ہم پر احسان ہوگا، یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعہ آپ کو دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا نہیں، قبول فرمایا، اور نیچے کوئی نام وغیرہ نہیں۔ ہم تو اگر مطلب ہاں بس رسم و رواج ہے، بس جی کسی کو پیسے بھی دیتے ہیں تو لفافے پہ بھی اپنا نام لکھتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے، وہ وجہ اس کی خیر الگ بات ہو جاتی ہے کہ جی یہ شادی بیاہ کے اندر یا ویسے تقریبات میں نام کے ساتھ دیتے ہیں تو سامنے والا پہچانتا ہے، اچھا جی فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے، تو بدلہ دیتے ہیں وہ بھی۔ لیکن اگر آپ خود سوچیں کسی کی شادی میں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی بدلہ ملے، اتنا ہی ہمیں بھی دیا جائے یا زیادہ دیا جائے، کسی بچے نے حفظ قرآن کیا اس کو دے رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے لیے دینا تو نہ ہوا نا، یہ تو واپس لینے کے قصد و ارادے سے ہوا، تو یہ بھی پھر ایک دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود ہوا۔ ایسی قربانی کا گوشت ان کو دیا جن کے گھر سے آتا ہے یا امید ہے کہ آئے گا، بلکہ کسی کے بکرا کٹا ہے تو گائے کا گوشت دے دیا کہ جواب میں بکرے کا گوشت آئے گا۔ تو اگر واقعی یہ قصد و ارادہ ہے کہ ان کا بدلہ ہم تک پہنچے، گوشت ہمارے تک آ جائے، تو پھر یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر تو نہیں دیا، اس دینے میں بھی ایک ریا کا عنصر شامل ہو گیا۔ اس طریقے سے ہمیں غور و تفکر بہت سختی کے ساتھ اپنا کرنا ہوگا، صحیح محاسبہ کرنا ہوگا کہ کس وقت ہم کیا، تو یہ جب بار بار عادت بنا لیں گے نا ہر چیز پہ سوچنے کی کہ میں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اور اس میں نیت کے اوپر اچھی طریقے سے آپ غور و تفکر شروع کریں گے تو پھر بہت حد تک ریاکاری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر یہ ضرور ہوگا کہ نفس و شیطان جو ہے وہ لوگوں کی طرف آپ کو متوجہ کرے گا، دیکھ فلاں ریاکاری کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، کیونکہ آپ اس کو جان چکے ہیں، تو پھر آپ لوگوں پہ کم توجہ کر کے وہی اپنی ذات پر محاسبانہ نگاہ ڈالتے رہیں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پر اخلاص طریقے سے ہمارا ہر عمل پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا